بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے سامنے فطور ڈرامے کی قسط نمبر 1 سے 5 تک کا خلاصہ بیان کریں گے۔ فطور ڈرامہ سٹیٹس کے پیچھے بھاگتے ہوئے لوگوں کی وجہ سے ٹوٹے ہوئے دلوں کی کہانی ہے۔ ردا اور دلنشین ایک ہی کالج میں پڑھتی ہیں۔ ردا کا تعلق ایک بہت ہی امیر اور کھاتے پیتے گھرانے سے ہے، جبکہ دلنشین کا تعلق ایک سفید پوش گھرانے سے ہے جو اپنی ضروریات تو بآسانی پوری کر سکتا ہے، لیکن کسی قسم کی آسائشوں اور فضول خرچی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ دلنشین اپنی ماں، بھائی یاور اور بھابھی عافیہ کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کے والد فوت ہو چکے ہیں۔ اس کا بھائی جاب کرتا ہے اور گھر کا واحد کفیل ہے۔ ردا اپنے عالیشان گھر میں اپنے امی ابو کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کا ایک بھائی حمزہ بھی ہے جو ملک سے باہر پڑھتا ہے، لیکن اکثر ملک میں آتا جاتا رہتا ہے اور آج کل بھی پاکستان آیا ہوا ہے۔ دلنشین اور ردا بہت اچھی اور گہری سہیلیاں ہیں۔ دلنشین اکثر فنکشنز پر پہننے کے لیے ردا سے کپڑے وغیرہ ادھار لیتی رہتی ہے، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ جب ردا کو دلنشین کی فیملی میں ہونے والے کسی بھی فنکشن کا پتہ چلتا ہے تو وہ زبردستی اپنے کپڑے اسے دے دیتی ہے اور پھر کبھی واپس نہیں لیتی۔ دلنشین اس دوستی کی وجہ سے اکثر ردا کے گھر آتی جاتی رہتی ہے، اور اس دوران نہ جانے کب وہ اور ردا کا بھائی حمزہ ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے، پتہ ہی نہ چلا، اور اب یہ محبت کا پودا ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ ان کی اس محبت کا ان دونوں کے علاوہ صرف ردا کو پتہ تھا، اور حمزہ کو اپنے لاڈلا بیٹا ہونے کی وجہ سے یہ یقین تھا کہ وہ جب چاہے اپنے ماں باپ سے دلنشین کے بارے میں بات کر سکتا ہے اور وہ کبھی اس کی بات نہیں ٹالیں گے۔ دلنشین اور حمزہ کے ساتھ ساتھ اس کہانی کا ایک اور مرکزی کردار بھی ہے، اور وہ ہے حیدر۔ حیدر ایک بین الاقوامی طور پر ابھرتی ہوئی کنسٹرکشن کمپنی کا مالک ہے۔ اس کی کمپنی بڑی تیزی سے ترقی کی منازل طے کرتی ہوئی اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہی ہے۔ حیدر اپنے محل نما عالیشان گھر میں اپنی امی بشرا بیگم کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے والد فوت ہو چکے ہیں۔ حیدر بچپن سے اپنی چچا زاد کزن محمل کو پسند کرتا تھا اور اب بھی کرتا ہے۔ اس وقت حیدر کے مالی حالات اتنے اچھے نہیں تھے اور اس کے گھرانے کا شمار درمیانے درجے کے گھرانوں میں ہوتا تھا۔ حیدر کی شدید محبت کے باوجود اس کی کزن محمل اس سے محبت نہیں کرتی تھی یا کرنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اس معاشرے کی بہت سی لڑکیوں کی طرح اس کے خواب بھی بڑی سی گاڑی، بڑا سا بنگلہ، نوکر چاکر اور جیولری وغیرہ کے گرد گھوما کرتے تھے۔ محمل کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں۔ پھر ایک دن محمل کے ایک بہت ہی امیر ماموں نے اپنے بگڑے ہوئے بیٹے انصب کے لیے محمل کا رشتہ مانگا۔ شراب نوشی اور لڑکیوں سے دوستی انصب کی عادات میں شامل تھی۔ اس کے والد کا خیال تھا کہ وہ شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ انصب نے محمل کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتا، صرف گھر والوں کے زور دینے پر کر رہا ہے اور وہ اسے خوش بھی نہیں رکھ سکے گا، اس لیے محمل اس شادی سے انکار کر دے۔ لیکن محمل کی آنکھوں پر تو سونے اور چاندی کی پٹی بندھی ہوئی تھی، اور پھر اس شادی سے وہ سب کچھ حاصل کر سکتی تھی جس کے خواب وہ بچپن سے دیکھتی آ رہی ہے۔ محمل نے حیدر کی محبت ٹھکراتے ہوئے اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے یہ شادی کر لی۔ محمل نے اپنے خوابوں کو حقیقت کا رنگ تو دے دیا، لیکن وہ اپنے خاوند انصب کی عادتیں تبدیل نہ کر سکی اور نہ ہی اس کی محبت حاصل کر سکی۔ اب محمل کی 1 سال کی ایک بچی بھی ہے جسے اس نے نوکروں کے رحم و کرم پر چھوڑا ہوا ہے، اور اب محمل کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہونا شروع ہو گیا ہے۔ خدا جانے یہ احساس خاوند کی غلط عادات اور بے اعتنائی کی وجہ سے ہوا ہے یا حیدر کے تیزی سے بدلتے ہوئے مالی حالات نے اسے یہ احساس دلایا ہے۔ اور دوسری طرف حیدر نے اس کا غم ابھی تک دل سے لگایا ہوا ہے، اور اس کی یادیں اس کا بہت بڑا سرمایہ ہیں، اور بات بے بات اسے محمل کے ساتھ گزرے ہوئے پل یاد آتے ہیں، اور اسی وجہ سے حیدر نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ حیدر کی ماں بشرا کی بہت بڑی خواہش ہے کہ حیدر شادی کر لے اور وہ جلد دادی بن کر پوتے اور پوتیوں کے ساتھ کھیلیں، لیکن حیدر کے مسلسل انکار کی وجہ سے وہ ہر وقت
دل برداشتہ اور فکر مند رہتی ہیں اور حیدر کو محمل کی بے وفائی یاد دلا کر اس کے دل سے محمل کی یادیں کھرچنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں۔ حیدر کی بہن سارہ کی نند عافیہ یاور کی بیوی ہے جو کہ دلنشین کا بھائی ہے۔ اس طرح دلنشین حیدر کی بہن سارہ کی نند ہے۔ سارہ کے خاوند کا نام عاصم ہے۔ عاصم کے گھر اس کی ایک اور بہن کی مہندی کا فنکشن ہوتا ہے جس میں حیدر اپنی امی کے ساتھ شریک ہوتا ہے اور دلنشین بھی اپنی امی اور بھابھی کے ساتھ شریک ہوتی ہے۔ اس فنکشن کے ہنگامے اور ہلے گلے کے دوران دلنشین بھاگتی ہوئی حیدر سے ٹکرا جاتی ہے اور اس کے خوبصورت اور معصوم چہرے پر نظر پڑتے ہی حیدر کے دل کے بند کواڑ دلنشین کے لیے کھل جاتے ہیں۔ حیدر کو ایک ضروری بزنس کال کرنی ہوتی ہے جس پر عاصم اسے دوسری منزل پر اپنے کمرے میں جانے کو کہتا ہے تاکہ وہ فنکشن کے شور شرابے سے ڈسٹرب نہ ہو اور آرام سے فون پر بات کر سکے۔ حیدر دوسری منزل پر عاصم کے کمرے میں فون پر بات کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ حیدر کے وہاں پہنچنے سے چند لمحے پہلے دلنشین بھی اسی کمرے میں کپڑے تبدیل کرنے آتی ہے جو اپٹن گرنے سے خراب ہو گئے تھے۔ جب حیدر کمرے میں داخل ہوتا ہے تو دلنشین واش روم میں کپڑے چینج کر رہی ہوتی ہے اور حیدر غیر ارادی طور پر دلنشین کی موجودگی سے بے خبر دروازہ بند کر دیتا ہے اور فون پر بات شروع کر دیتا ہے۔ تھوڑی دیر میں دلنشین کپڑے تبدیل کر کے باہر آتی ہے تو حیدر فون پر بات کر رہا ہوتا ہے۔ ان دونوں کی نظر ایک لمحے کے لیے آپس میں ٹکراتی ہیں۔ جب دلنشین کمرے سے جانے لگتی ہے تو دروازہ لاک خراب ہونے کی وجہ سے نہیں کھلتا، جس پر وہ بہت گھبراتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ حیدر اسے تسلی دیتا ہے کہ یہ نیا زمانہ ہے، لوگ غلط باتیں نہیں سوچیں گے۔ دلنشین پریشان ہو کر چیخ چیخ کر آوازیں دینا شروع کر دیتی ہے۔ حیدر گھبرا کر اسے خاموش کراتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو دلنشین کہتی ہے کہ اب آپ کو لوگوں کا خیال آ گیا، جب میں کہہ رہی تھی اس وقت آپ کہہ رہے تھے کہ نیا زمانہ ہے۔ حیدر عاصم کو اور اپنی بہن کو باری باری فون کرتا ہے لیکن ہنگامے اور شور شرابے کی وجہ سے وہ فون بیل کی آواز نہیں سن پاتے۔ پھر حیدر اپنی امی کو فون کرتا ہے اور خوش قسمتی سے وہ فون اٹھا لیتی ہیں اور پھر عاصم آ کر دروازہ کھولتا ہے۔ اس کے ساتھ سارہ، حیدر کی امی اور دلنشین کی امی بھی ہوتی ہیں۔ حیدر کی امی دلنشین کو پیار کرتی ہیں اور تسلی دیتی ہیں۔ اگلے دن صبح کے ناشتے پر حیدر اپنی امی سے دلنشین کے بارے میں بات کرتا ہے اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ رشتے کی بات کریں۔ حیدر کی امی یہ سب کچھ سن کر بہت خوش ہوتی ہیں۔ 3 دن کے بعد حیدر کی امی اور بہن حیدر کا رشتہ لے کر دلنشین کے گھر جاتے ہیں۔ اس رشتے پر دلنشین کی امی، بھابھی اور بھائی بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دلنشین کی مرضی بھی پوچھنا چاہتے ہیں۔ جس وقت حیدر کی امی رشتہ لے کر دلنشین کے گھر آئی ہوتی ہیں اس وقت دلنشین ردا کے گھر ہوتی ہے۔ وہاں پر ردا کے رشتے کی بات پکی ہو رہی ہوتی ہے اور ردا کی فیملی نے لڑکے کی فیملی کو کھانے پر انوائٹ کیا ہوتا ہے۔ دلنشین وہاں ردا کی دوست کی حیثیت سے شامل ہوتی ہے اور انتظامات میں گھر والوں کا ہاتھ بٹا رہی ہوتی ہے۔ اس دوران وقتاً فوقتاً حمزہ دلنشین سے اظہار محبت کرتا ہے اور دلنشین بھی اس کی محبت کا جواب محبت سے دیتی ہے۔ پھر حمزہ دلنشین کو ایک قیمتی گھڑی گفٹ کرتا ہے جو دلنشین لینے سے انکار کر دیتی ہے کہ میں گھر والوں سے کیا کہوں گی کہ یہ گھڑی کہاں سے آئی ہے۔ تو حمزہ کہتا ہے کہ کہہ دینا کہ ردا کی امی نے دی ہے۔ دلنشین اس بات پر مان جاتی ہے اور حمزہ خود دلنشین کو گھڑی پہناتا ہے۔ دلنشین کے واپس گھر آنے پر اس کا بھائی اور امی اسے حیدر کے رشتے کے بارے میں بتاتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ سب دلنشین کے لیے بہت شاکنگ ہوتا ہے۔ پہلے دلنشین پڑھائی کا بہانہ بنا کر اس رشتے سے انکار کرنا چاہتی ہے، لیکن جب گھر والے اس کا یہ بہانہ نہیں مانتے تو وہ بغیر کوئی اور وجہ بتائے صاف انکار کر کے وہاں سے اٹھ جاتی ہے۔ اس کے فوراً بعد وہ دوسرے کمرے میں جا کر حمزہ کو فون کر کے یہ سب کچھ بتاتی ہے اور اسے اپنے گھر والوں کو رشتہ لینے کے لیے بھیجنے کا کہتی ہے۔ حمزہ اس وقت اپنی بہن ردا کے ساتھ گھر سے باہر ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ سن کر وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے اور فوراً گھر واپس آتا ہے تاکہ اپنے والدین سے بات کر سکے، لیکن والدین کی مصروفیت کی وجہ سے بات نہیں کر پاتا اور اگلی صبح ناشتہ پر بات کرتا ہے کہ اس کو ایک لڑکی پسند آ گئی ہے اور وہ وہاں رشتہ کرنا چاہتا ہے۔
یہ بات سن کر اس کے والدین خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جب حمزہ دلنشین کا بتاتا ہے تو اس کے والد اور والدہ سٹیٹس کی وجہ سے صاف انکار کر دیتے ہیں، جس پر حمزہ شدید بھڑک کر اور بدتمیزی کر کے غصے سے گھر سے نکل جاتا ہے اور دلنشین کو فون کر کے والدین کے انکار کے بارے میں بتاتا ہے، جس پر دلنشین بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ دلنشین کی امی ساری باتیں سن لیتی ہیں اور اس سے موبائل فون لے لیتی ہے اور کہتی ہیں کہ آج شام ہم حیدر کے گھر والوں کو ہاں کہہ دیں گے۔ دلنشین اپنی امی کی منت سماجت کر کے تھوڑی سی مہلت مانگتی ہے کہ حمزہ کے گھر والے رشتہ لے کر ضرور آئیں گے۔ دلنشین کی امی کہتی ہیں کہ اگر حمزہ کے گھر والے حیدر کی امی کے فون سے پہلے آ گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم حیدر کی امی کو ہاں کہہ دیں گے۔ رات تک جب حمزہ گھر واپس نہیں آتا تو اس کے گھر والوں کو فکر ہونے لگتی ہے اور وہ اس کی تلاش شروع کرتے ہیں۔ حمزہ کے والد کو اس کی گاڑی سمندر کے کنارے ایک ویرانے میں خالی کھڑی ملتی ہے، جس پر وہ مزید فکر مند ہوتے ہیں، اور پھر حمزہ کے گھر والے رات گئے دلنشین کے گھر حمزہ کے بارے میں پوچھنے جاتے ہیں۔ دلنشین انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور سمجھتی ہے کہ وہ رشتہ لے کر آئے ہیں، لیکن وہ دلنشین کے گھر والوں کے ساتھ بہت بدتمیزی کرتے ہیں اور دھمکی بھی دیتے ہیں کہ اگر حمزہ نہیں ملا تو بات پولیس تک بھی پہنچ سکتی ہے اور وہ اپنے بیٹے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور دلنشین سے کہیں کہ وہ حمزہ کا پیچھا چھوڑ دے، ہم یہ رشتہ نہیں کر سکتے۔ اسی دوران ردا کی امی وہ گھڑی پہچان لیتی ہیں جو حمزہ نے دلنشین کو گفٹ کی تھی، اور ردا کی امی کے پوچھنے پر دلنشین کی بھابھی کہتی ہے کہ یہ آپ نے ہی گفٹ کی ہے، جس پر وہ کہتی ہیں کہ میں نے گفٹ نہیں کی اور دلنشین میرے بیٹے سے گفٹ بھی ہتھیا رہی ہے۔ اس ذلت پر دلنشین کا بھائی حمزہ کے والد سے جانے کا کہتا ہے اور وہ جاتے ہوئے اسے دھمکی دے کر جاتے ہیں کہ دعا کرو کہ میرا بیٹا صحیح سلامت ہو، ورنہ آپ لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ حمزہ کے والد گھر آ کر اپنے ایک آئی جی دوست کو فون کرتے ہیں جو ان کی درخواست پر فوراً ان سے ملنے آ جاتا ہے، اور وہ انہیں حمزہ کی گمشدگی کے بارے میں تسلی دیتا ہے کہ فکر نہ کریں، ہم جلد ہی حمزہ کو ڈھونڈ لیں گے۔ دوسری طرف دلنشین کے گھر والے اس سے شدید ناراض ہو جاتے ہیں اور اس کو بہت برا بھلا کہتے ہیں۔ اگلے دن صبح پولیس والے دلنشین کے گھر آتے ہیں اور یاور اور دلنشین کو اپنے ساتھ تھانے لے جاتے ہیں، جہاں ایس ایچ او دلنشین کے موبائل سے اس کے اور حمزہ کے محبت بھرے میسیجز اونچی آواز میں اس کے بھائی کے سامنے پڑھتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا بھائی بہت زیادہ ذلت اور بے عزتی محسوس کرتا ہے اور اس کا بس نہیں چلتا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں دھنس جائے۔ اس دوران حمزہ اپنے دوست کے موبائل سے دلنشین کو میسیج کرتا ہے کہ اس نے اپنا موبائل بند کیا ہوا ہے اور وہ اس نمبر سے اس سے رابطہ کرے گا۔ حمزہ کا یہ میسیج پولیس والے پڑھتے ہیں کیونکہ اس دوران دلنشین کا موبائل پولیس والوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور پولیس والے ہی میسیج کر کے حمزہ سے اس کی لوکیشن پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ اس کے فارم ہاؤس پر ہے۔ پولیس والے نیا نمبر نوٹ کر کے دلنشین اور اس کے بھائی یاور کو جانے کی اجازت دے دیتے ہیں اور خود اس نمبر کی لوکیشن ٹریس کر کے حمزہ کو فارم ہاؤس سے ڈھونڈ کر اس کے گھر پہنچا دیتے ہیں۔ حمزہ کے والد اس کی اس حرکت پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہیں اور ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہیں اور اسے کمرے میں بھیج دیتے ہیں۔ جس وقت دلنشین اور یاور تھانے میں ہوتے ہیں، حیدر کی والدہ اپنی بیٹی سارہ کو دلنشین کے گھر بھیجتی ہے کہ ان سے رشتے کے بارے میں دوبارہ پوچھو۔ سارہ کو دیکھ کر دلنشین کی امی اور بھابھی بہت پریشان ہو جاتی ہیں۔ سارہ دلنشین کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ کالج گئی ہوئی ہے۔ دلنشین کی امی حیدر کے رشتے کو ہاں کہہ دیتی ہیں۔ سارہ خوش خوش وہاں سے واپس نکلتی ہے اور فوراً اپنی امی کو فون کر کے رشتے کی ہاں کے بارے میں بتاتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ دلنشین کی انگوٹھی اور چوڑی کا سائز بھی لے آؤ۔ اسی دوران دلنشین اور یاور تھانے سے واپس آ جاتے ہیں اور گھر کے پچھلے دروازے سے اندر آتے ہیں۔ سارہ دوبارہ واپس آتی ہے تو عافیہ بھابھی اپنی چوڑی اور انگوٹھی سارہ کو دے دیتی ہیں تاکہ وہ جلد وہاں سے چلی جائے۔ تھانے سے واپس آ کر یاور دلنشین پر بہت غصے ہوتا ہے اور اس کا کالج جانا بند کر دیتا ہے۔ حیدر کی ماں ہاں ہونے پر بہت خوش ہوتی ہیں اور فوراً حیدر کو آفس سے بلا کر یہ خبری سناتی ہیں، اور اس موقع پر سارہ بھی اپنے ہسبینڈ عاصم کے ساتھ وہاں موجود ہوتی ہے اور سبھی بہت خوش ہوتے ہیں۔ دلنشین کے محلے کی ایک عورت اس کی امی سے ملنے آتی ہے اور سنگن لینے کی کوشش کرتی ہے کہ پولیس کیوں آئی تھی، اور دلنشین کی امی یہ کہہ کر اسے ٹال دیتی ہیں
کہ دلنشین نے ایک ڈکیتی کی واردات دیکھ لی تھی اور پولیس اس کا بیان ریکارڈ کرانے کے لیے اسے ساتھ لے کر گئی تھی اور یاور بھی ساتھ چلا گیا تھا، لیکن ہمسائی کے تاثرات سے واضح تھا کہ اس نے دلنشین کی امی کی بات کا یقین نہیں کیا۔ حمزہ کے والد نے سوچا کہ حمزہ کو کچھ دنوں کے لیے ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں اور اس کی والدہ کو بھی ساتھ جانے کا مشورہ دیا تاکہ اس کا دل بہل جائے اور اس کا دھیان دلنشین سے ہٹ جائے، لیکن حمزہ صاف انکار کر دیتا ہے۔ حمزہ اکیلے میں اپنی بہن رضا سے دلنشین کے گھر جانے کی ضد کرتا ہے، مگر رضا اسے ایسا کرنے سے باز رہنے کا مشورہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس طرح دلنشین کی مشکلات میں اضافہ ہوگا اور حالات اس کے لیے مشکل ترین ہو جائیں گے، اور دلنشین کے گھر پر اس کے گھر والے فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ حیدر کے گھر والوں کو جلدی شادی کا کہیں گے تاکہ جتنی جلدی ممکن ہو دلنشین کی رخصتی ہو سکے۔ یہ تھا قسط نمبر 1 سے 5 تک کا خلاصہ، اور اس کے بعد کیا ہوا وہ سب ہم آپ سے اپنی آئندہ ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل میڈیا ویڈیا کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوراً مل سکے۔ ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ نئی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔